بلال سعید ہیں ایبٹ آباد سے، کہتے ہیں کہ کیا محرم کے مہینے میں منگنی کرنا اور شادی کرنا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ کہ بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو منع کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں شادی بھی نہ کرو اور منگنی بھی نہ کرو، اور بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو زور دیتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی شادیاں محرم الحرام کے مہینے میں کرو۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ کیا محرم کے مہینے میں منگنی یا شادی نہیں کی جا سکتی یا کرنا شرعاً درست نہیں ہے؟ آگاہ کر دیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے بھی پہلے حرمت والے مہینے تھے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں جو عمل کرتا ہے انسان، اس کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت انسان کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو شادی کے حوالے سے جو ہمارے ہاں مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ بعض لوگ زور دیتے ہیں کہ تم محرم الحرام کے مہینے میں ہی شادی کرو، اور بعض لوگ اسے حرام تک بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اللہ گمراہی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو امت وسط عطا فرمائی ہے، یعنی اعتدال پہ رہنے والی امت۔ یہ جو لوگ جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی شادی کرو، اور دوسرا وہ طبقہ کہ جو شادی کرنے سے روکتے ہیں، میری نظر میں دونوں کا رویہ درست نہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ عرف عام میں جس طرح کی شادی اب ہمارے ہاں مروج ہو چکی ہے، یہ شادی تو محرم کا مہینہ چھوڑ کے سال کے 12 مہینوں میں ہی جائز نہیں۔ جس طرح کی منگنی کے رسومات، حالانکہ منگنی کا تو تصور ہی کوئی نہیں اسلام میں، تو منگنی کی کیا ضرورت ہے کرنے کی، اور منگنی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ جو شادی کے نام پہ دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے، کئی دنوں تک اہل خانہ کا کباڑا کیا جاتا ہے، لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، کئی سال تک ایک بچے کی شادی کرنے کے بعد کئی سال تک والدین لوگوں کی خاطر ادا کی گئی رسموں کے لیے لیا گیا قرضہ اتارنے میں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، کئی سال بیچارے قرض اتارتے رہتے ہیں، قرض نہیں اترتا۔ تو اس طرح یہ جو بےہودگی کے ساتھ ہمارے ہاں شادیاں رواج پا چکی ہیں، اس طرح کی شادی کا تو کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، اور یہ 12 مہینے ہی جائز نہیں، کسی مہینے میں اس طرح کی شادی جائز نہیں۔ اور اگر بات کی جائے نکاح کی، تو نکاح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس ماہ مقدس میں نکاح کرنا جائز ہے۔ اور کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن منع کر دے، آقا علیہ السلام منع فرما دیں، صحابہ کرام منع کر دیں، یا تابعین منع کر دیں، یا امت کا اجماع ہو جائے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے سے نہ تو رب کے قرآن نے منع کیا، اور نہ ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ نہ صحابہ کرام نے منع کیا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ و مجتہدین نے، محدثین نے، مفسرین نے، اور نہ ہی متقدمین اور متاخرین فقہاء نے اس پر ممانعت کا قول کیا۔ تو ایسی صورت میں فی نفسی ہی نکاح کرنا تو جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، شرعی ممانعت نہیں، لیکن نکاح کے نام پہ جو دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے وہ تو قطعاً جائز نہیں۔ اور خاص طور پہ کہ جب یہ ماہ مقدس منسوب ہو چکا نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ایسی صورت میں تو پھر یہ شدید غیر اخلاقی بھی ہے کہ شادی اس انداز میں کرنا جیسے عمومی طور پہ رواج پا چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین عقل سلیم نصیب فرمائے۔ اعتدال کا راستہ بہترین راستہ ہے، یہی شان اس امت کو عطا کی گئی۔ نکاح جائز ہے، اور مروجہ شادی کی رسمیں نہ صرف محرم میں بلکہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعتدال پہ رہ کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔